السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو یہ بتانے لگا ہوں وہ کون سے امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں، وہ کون سی ضروری باتیں ہیں جن کا ہم خیال نہیں رکھتے، اور بچے جب قرآن پاک حفظ کر لیتے ہیں تو حفظ کرنے کے بعد وہ قرآن کے ساتھ شعوری طور پہ منسلک نہیں ہو پاتے، اور وہ قرآن کو بالکل چھوڑ دیتے ہیں، اور بالکل اس کی طرف توجہ بھی نہیں کرتے، اس کو دہراتے بھی نہیں ہیں، بلکہ ہم نے اپنی زندگی میں بہت سارے ایسے حفاظ کو دیکھے ہیں کہ وہ بہت زیادہ غلط راستوں پہ نکل جاتے ہیں۔ تو اس کی کیا وجوہات ہیں جو والدین کے لیے جاننا بہت زیادہ ضروری ہے؟ تو آئیے ہم اس ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، اس ویڈیو میں ہم وہ پوائنٹس ڈسکس کریں گے کہ وہ کون سی وجوہات ہیں جس وجہ سے بچے جو ہیں حفظ القرآن کرنے کے بعد، حفظ تو وہ کر لیتے ہیں لیکن اس کے بعد شعوری طور پہ قرآن پاک کے ساتھ منسلک نہیں رہ پاتے، اور بہت زیادہ دفعہ دیکھا گیا کہ حافظ قرآن جو ہیں وہ غلط راستوں پہ نکل جاتے ہیں۔ تو اس میں جو سب سے پہلی چیز میں جان پایا ہوں وہ یہ ہے کہ اساتذہ کی بہت زیادہ سختی اور مار پیٹ۔ جب بچے کو یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر میں اس سسٹم میں جاؤں گا، قرآن پاک حفظ کرنے والے سسٹم میں انٹر ہوں گا، تو اس کے بعد میرے اوپر ایک خاص قسم کا سختیوں کا جو ہے وہ ایک طوفان آ جائے گا، مجھے مار پڑے گی، مجھے ہر وقت باتیں سننی پڑیں گی، اور بہت زیادہ پریشر مجھے برداشت کرنا پڑے گا۔ اور جب اساتذہ بہت زیادہ سختی کرتے ہیں تو بہت سارے بچے جو ہیں وہ جلدی جلدی کر کے حفظ القرآن کر تو لیتے ہیں لیکن شعوری طور پہ اس کے ساتھ منسلک نہیں ہوتے۔ انہیں پتہ ہے کہ ہم جب دوبارہ اس فیلڈ میں جائیں گے تو پھر ہمیں مار کھانی پڑے گی، اور ہمارے ساتھ ہماری بہت بے عزتی ہوگی، اور ہر طرح سے ہمیں نقصان پہنچایا جائے گا۔ اس وجہ سے بچے جو ہیں وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ قرآن کے ساتھ شعوری طور پہ منسلک نہیں رکھ پاتے۔ دوسری بڑی وجہ جو ہم نے دیکھی ہے اپنے ایکسپیرینس کے مطابق کہ بچے قرآن پاک کے ساتھ شعوری طور پہ جو ہے وہ منسلک اپنے آپ کو نہیں رکھ پاتے، وہ یہ ہے کہ والدین بچوں کے جو والدین ہیں وہ قرآن کو ویلیو نہیں دیتے، یعنی کہ ان کے سامنے یہ تو وہ چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ بس حفظ کر لے، لیکن وہ یہ نہیں سمجھتے کہ ہم نے بھی اس کے ساتھ اپنے آپ کو منسلک کرنا ہے۔ بچہ یہ دیکھتا ہے کہ جس چیز کی طرف میرے والدین مجھے لے کے جا رہے ہیں اور اتنی زیادہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت اچھی چیز ہے، تم یہ حفظ کرو، قرآن پڑھ کے یہ ملے گا، قرآن پڑھ کے یہ ملے گا، قرآن حفظ کرنے کے بعد یہ تمہیں انعامات ملیں گے، تو یہ اگر اتنے انعامات ملیں گے تو یہ ہمارے والدین کیوں نہیں یہ انعامات لینا چاہتے؟ ٹھیک ہے، تو ایک بات یاد رکھیں کہ ویلیوز جو ہیں وہ ٹرانسفر ہوتی ہیں، آگے ٹرانسمٹ ہوتی ہیں، دوسرے تک پہنچتی ہیں کس کے ذریعے؟ جب ہم ایکٹ کر کے بتاتے ہیں، جب ہم خود کر کے بتاتے ہیں۔ اگر آپ کے نزدیک جو ہے قرآن کی ویلیو ہوگی تو آپ کا بچہ بھی اس چیز کو ویلیو دے گا۔ تو یہ چیز بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، والدین خود بھی اس شوق کا اظہار کریں بچوں کے سامنے، خود بھی حفظ کرنے کی تھوڑی تھوڑی کوشش کریں، چند صورتیں چند آیات حفظ کریں جس دوران بچہ جو ہے وہ حفظ القرآن کرو، تاکہ اسے پتہ چلے کہ میرے والدین بھی اس چیز کا شوق رکھتے ہیں۔ یہ واقعی ایک بہت بڑی جو ہے وہ پریویلیج کی بات ہے، بہت زیادہ عظیم چیز ہے اگر میں کر لوں گا۔ تو دوسری چیز میں نے آپ کو یہ بتائی کہ والدین کا بھی اس کے ساتھ منسلک ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ تیسری چیز، جس وقت بچے قرآن پاک حفظ کر رہے ہوں ان کو ایسی محافل میں بٹھانا، ایسی گیدرنگ میں بٹھانا ہے جہاں پر قرآن کی انڈرسٹینڈنگ کی طرف وہ جائیں، یعنی قرآن سمجھنے کی طرف وہ جائیں۔ تو یہ چیز ایک بنیاد بنے گی جس کی وجہ سے وہ قرآن حفظ کرنے کے بعد بھی اس قرآن سے جڑنے کی کوشش کریں گے۔ جب بھی زندگی میں کوئی مسئلہ آئے گا تو وہ قرآن میں اس کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے۔ اگر بچوں کو قرآن کا تھوڑا بہت ترجمہ آتا ہوگا اور پھر وہ حافظ بھی بن جائیں گے، تو جب بھی زندگی کے کسی موڑ پر ان کو کوئی مشکل پیش آئے گی تو وہ ڈھونڈیں گے، قرآن میں سے وہ آیتیں تلاش کرنے کی کوشش کریں گے، اور پھر اس میں سے اپنے مسائل کا حل ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے۔ تو تیسری چیز یہ ہے کہ بچوں کو قرآن کے ترجمے کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ بھی لنک کریں حفظ القرآن کے دوران۔ صرف اس چیز پر فوکس نہ رکھیں کہ وہ رٹا لگائی جائیں اور بس سپاروں کے سپارے حفظ کریں، اور اس کے بعد ان کو یہ بتا دیا جاتا ہے کہ اس کے بعد تو تمہیں اسکول میں داخل کروا دیا جائے گا۔ تو اس وجہ سے بھی بچے جو ہیں وہ شعوری طور پہ جو ہے وہ قرآن کے ساتھ منسلک نہیں ہوتے۔ چوتھی بات جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ جس دوران بچے قرآن پاک حفظ کر رہے ہوں ان کو عربی زبان کے ساتھ آپ لوگ لنک کریں، کیونکہ قرآن عربی زبان میں ہی ہے اور عربک ہی وہ یاد کر رہے ہیں، حفظ کر رہے ہیں۔ اگر وہ عربی زبان سیکھ لیں، بے شک بنیادی تھوڑی تھوڑی چیزیں سیکھنا شروع کریں،
روزانہ کی بنیادوں پہ یا ہفتہ وار یا بائی ویکلی کسی ایسے پروگرام میں اس کو لے کے جائیں، تو عربی زبان سے لنک ہونا ایک تو ان کے قرآن کی منزل کو بھی پختہ کرے گا، دوسرا یہ قرآن کی انڈرسٹینڈنگ میں بھی ان کو ہیلپ کرے گا. پھر بچے جو ہیں وہ خود انٹینشنلی شعوری طور پہ قرآن پاک کے ساتھ لنک کریں گے اپنے آپ کو، اور حفظ کرنے کے بعد وہ بہت زیادہ امید ہے کہ وہ قرآن کی طرف دوبارہ واپس آئیں گے، بار بار واپس آئیں گے اور اس میں اپنے مسائل کا حل ڈھونڈیں گے. تو امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. کوئی سوال ہو تو آپ نیچے کمنٹ میں کر سکتے ہیں، انشاءاللہ ہم ان کا آپ کو جواب بھی دیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.